کیا اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو۔ بلکہ دو حدیثیں آپ لوگوں کو اور سناتے ہیں۔ ایک حدیث اللہ اکبر، موت کو یاد کرنے کی بات، بڑی مشہور حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا بسند صحیح۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میرے امت کے لوگوں، استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے امت کے لوگوں، استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم اللہ سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، انا کلنا لنستحی من اللہ والحمد للہ، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر انسان الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا، لیکن حق الحیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق جتنا تم حیا کرو اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔ حیا تو کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے حیا کا حق ادا ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے تو اتنا جتنا کہ حیا کا حق ہے، تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اسے چند چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، فلیحفظ الرأس وما وعى، نمبر 2، ولیحفظ البطن وما حوى، اللہ اکبر، نمبر 3، ولیذکر الموت والبلا، نمبر 4، ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الحیاۃ الدنیا، من فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کے استفسار پر آپ نے بتایا کہ جب کلمہ گو 4 چیزیں بیک وقت اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ شخص سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی اہم۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، چاہیے کہ وہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت کرے۔ پہلی چیز ہے، یعنی انسان کا سر اور سر سے جڑے ہوئے اعضاء، اس میں کئی چیزیں آ گئی۔ انسان کی زبان، انسان کا دماغ، انسان کے دونوں کان، انسان کی دونوں آنکھیں، انسان کا منہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، انسان سر کی حفاظت کرے، یعنی انسان کو چاہیے کہ ہر وقت، یہی ہے موت کو یاد کرنا، اکثر ذکر حازم اللذات، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ، اپنے سر اور سر سے جڑے ہوئے چیزوں کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، منہ کی حفاظت، یعنی ان تمام چیزوں کو برائیوں سے بچاتا رہے۔ ان چیزوں کا استعمال صرف وہی کرے
جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آنکھوں سے وہی دیکھے جس کے دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے، کانوں سے وہی سنے جس کے سننے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، دل و دماغ سے وہی سوچے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، زبان سے وہی کہے جو کتاب و سنت سے ثابت اللہ تعالیٰ کے اجازت دی ہے۔ اپنے دل و دماغ کو ہر ایسی چیز سے بچائے، دماغ میں کوئی فطور نہ رکھے جو اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں سوچ میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ آنکھ سے، کان سے آپ وہی دیکھیں، وہی کہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنا اور سننا چھوڑ دیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ، انسان اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، یہ حیا کرنے کا پہلا حق ہے۔ نمبر 2، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، انسان کو چاہیے کہ پیٹ اور پیٹ سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت کرے۔ سر کے بعد سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، دل، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو شرمگاہ، ان کو وہی استعمال کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی۔ ہاتھوں سے کوئی غلط حرکت نہ کرے، غلط کام نہ کرے، اپنے پیروں سے چل کے کہیں غلط جگہ نہ جائے، اللہ اکبر۔ پیٹ میں وہی چیز کھائے جس کا کھانا اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ آگے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ نمبر 3، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرے کثرت سے۔ دوستو، موت کو یاد کرنا، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، خوب کثرت سے موت کو یاد کرے۔ کیوں؟ موت انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرتی ہے، عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کی فکر پیدا کرتی ہے۔ انسان اگر موت کو کثرت سے یاد رکھے، لیکن پیارے نبی نے صرف موت کو یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو بھی یاد کرے، اور موت کے بعد قبر کی مٹی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، بلا، سڑا کر کے، گلا کر کے مٹی میں ملا دے گی، اپنے جسم کا کیا حشر ہوگا اس کے وہ بھی یاد کرے۔ اللہ اکبر۔ آج انسان اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا راستے، کتنی دولتیں خرچ کر دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ سوچے انسان، یہ جسم جس کے لیے ہم آج اتنا کچھ کر رہے ہیں، مرنے کی دیری ہی قبر میں دفنائے جائیں گے، قبر کی مٹی ہمیں سڑا گلا کر کے مٹی میں ختم کر دے گی، مٹی میں ہم مل جائیں گے۔ اسی لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی پھر ہم بن گئے، پھر اسی مٹی سے ہم آئندہ اٹھائے جائیں گے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرے، اور موت کے ساتھ بلا، سڑنا گلنا، قبر میں جو ہمارا حشر ہوگا اس کو بھی یاد کریں۔ یہ ہے دوستو اکثر ذکر حازم اللذات، لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیزوں کو خوب اچھی طرح سے یاد رکھو، بہت ہی ضروری ہے یہ۔ نمبر 4، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رسول نے حکم دیا۔ چوتھی چیز چاہیے کہ ومن اراد الآخرۃ،
ترک زینت الحیات الدنیا، جو آخرت کی خوشحال زندگی چاہتا ہے، ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کی کامیاب زندگی چاہتا ہے، آخرت میں خوشحالی چاہتا ہے، اللہ رسول نے فرمایا ترک زینت الحیات الدنیا، تو اسے دنیا کی بڑی زیب و زینت کو چھوڑنی پڑے گی، ترک کرنی پڑے گی۔ زیب و زینت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب انسان کے اندر فکر آخرت نہیں ہوگی تو دنیا کی زیب و زینت اس کو اپنے اندر مشغول کر کے آخرت سے غافل کر دے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی زینت اللہ نے مال اور اولاد قرار دیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، بڑی زیب و زینت ہے۔ لیکن انسان اگر اسی زیب و زینت مال اور اولاد میں پھنس گیا، موت کو بھلا دیا، قبر حشر کو نظر انداز کر کے صرف مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ آخرت بھلا دیا، اب یہ انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے شرم کرنے کا حق، حیا کا چوتھا حق کیا ہے؟ ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کی کامیابی، آخرت کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اسے بہت ساری دنیا کی زیب و زینت کو نظر انداز کرنی پڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرنا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو اسے ہر وہ زیب و زینت ترک کرنی پڑے گی جو آخرت سے ٹکراتی ہیں، ہر وہ دنیا کی زیب و زینت، مال دولت، سب کچھ ترک کرنا پڑے گا جو آخرت کی تیاری میں ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب انسان اپنے اندر یہ کمال اور یہ خوبی پیدا کر لے گا کہ ومن اراد الآخرۃ، جس نے جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اسے دنیا کی بہت ساری زیب و زینت کی چیزیں ترک کرنی پڑیں گی، اور جس کی تفصیل میں نے بتائی، ہر وہ شوق، ہر وہ جذبہ، ہر وہ پسند، ہر وہ فیشن، ہر وہ زیب و زینت کی چیز جو آخرت میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو ترک کرنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس سے آپ نے فرمایا من فعل ذلک، یہ چار چیزیں ہیں، من فعل ذلک، جس شخص نے یہ چاروں چیزیں کی۔ نمبر ایک، سر اور سر سے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے اعمال سے جس نے ان کی حفاظت کی۔ نمبر دو، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور پیٹ سے جڑے ہوئے سارے اعضاء، پورا جسم، جس نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنے دیا، ہاتھ، پیر، دل، نفس، ان تمام چیزوں کو غلط چیزوں سے بچایا، ہر ایسی چیز سے بچایا جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی۔ اور نمبر چار، جس نے موت اور موت کے بعد قبر جو ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گی، اس کو خوب کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور نمبر چار، ہر وہ زیب و زینت، شوق جو آخرت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو ترک کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے ان چاروں باتوں پر عمل کر لیا،
فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو واقعی اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا کیا جس سے حیا کا حق ادا ہو گیا۔ تو دوستو یہ پہلی حدیث ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔